پاکستان کی ماؤں، بچیوں، بیٹیوں، پاکستان کے دانشوروں، وکلاء، طالب علم، میرے آرمی سے تعلق رکھنے والے قابل قدر ایک سپاہی سے لے کر جرنیل تک، تمام ملک کے ججز، اور پھر میں مخاطب ہوں سینٹ کے چیئرمین صادق سنجرانی سے۔ میرے دوستو، واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ میں نے چند دن پہلے ایک پریس کانفرنس کی اور جس میں بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ کے فضل سے یہ کہا کہ مجھ کو اس لیے کوئی دبا نہیں سکتا کہ اللہ کے فضل سے میں نے کرپشن نہیں کی، میں نے اس ملک کی کوئی چیز لی نہیں، اس ملک کو دیا ہے، اور اس کی ساری تفصیل سپریم کورٹ آف پاکستان کے میڈیا ٹاک کے اندر جو ہے آپ نے وہ سنی۔ میرے ملک کے لوگوں، سنو ہمارا ملک کتنا دور جا چکا ہے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ میری کوئی ویڈیو غیر اخلاقی میرے ملک کے لوگوں کے پاس، مقتدر حلقوں کے پاس نہیں ہوگی۔ میں غلط تھا، میں سراسر غلط تھا۔ سن لو کیا ہوا ہے، اور مجھے شرم آتی ہے اپنی ماں اور بیٹیوں سے جو اپنے گھروں میں عزت کے رشتے سے میری اس بات کو سنتی ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ 20 اگست کچھ لوگ میرے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ 20 اگست کو، بلکہ میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ آج رات کو کیا ہوا اور کیوں میں یہ پریس ریلیز پورے پاکستان اور بیرون ملک پاکستانیوں کو بتا رہا ہوں۔ 9 بجے کے قریب آج رات میں یہاں تھا۔ میری بیوی اسلام آباد میں، اس نے مجھے کال کیا۔ اس کی چیخو پکار، ہچکیاں بند نہیں ہوتی تھی۔ میں نے بڑا ضبط کیا کہ شاید میری ان پوتیوں کو کسی نے قتل کر دیا ہے، اور میں یہاں لاہور میں ہوں۔ میں بار بار زور زور سے کہتا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بولو۔ سے آواز نہیں نکلتی تھی، چیخو پکار کے رہا۔ ایک دفعہ، 2 دفعہ تنگ ہوا۔ یہ سلسلہ کوئی 4-5 منٹ تک چلتا رہا۔ اس کے بعد میری بیٹی جو امریکہ سے صرف اس واقعے کے لیے آئی ہوئی ہے، میں نے اس کو کال کیا۔ میں نے کہا، بیٹا، تمہاری 2 جوان بیٹیاں ہیں، نہ مجھ سے اور نہ تمہاری ماں سے تمہاری کوئی چیز چھپی ہوئی ہے۔ ہم نے تو تمہیں اس طرح اپنے ہاتھوں میں نہلایا اور بڑا کیا ہے۔ میری سب سے عزیز اپنی ماں سے پوچھو کہ کیا بات ہے۔ میرا جگر نکل رہا ہے، اس لیے کہ مجھے 3 سٹنٹ لگے ہوئے ہیں۔ میرا دل پھٹ رہا تھا۔ اس نے کہا، ذرا تھوڑا ٹھہرو۔ وہ گئی، ماں کو منایا تو ماں نے کہا کہ ان کے پاس مجھے کسی نے
بغیر نمبر کے ایک ویڈیو بھیجی ہے، کیونکہ میرے ملک کی بچیاں جو ہیں، میرے ملک کی پوتیاں جو ہیں وہ سن رہی ہیں، اور اس ویڈیو میں تم ہو، آگے میں نہیں کہہ سکتا۔ تو میں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ تمہاری ماں نہیں سمجھتی کہ میں 9 بجے سونے والا ہوں اور 3:30 بجے تہجد کے لیے اٹھنے والا ہوں۔ ساری زندگی میں نے اس کے ساتھ گزاری ہے، اور اس کو پتہ نہیں کہ چند دن پہلے 13 اکتوبر کی صبح کو جو مجھے اٹھا کے یہ گارڈن لے گئے، اس وقت میری ویڈیو بنائی، اور آج کل ویڈیو کو کنورٹ کرنا، جیلی ویڈیو بنانا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ پھر سسکیوں میں بولتی رہی کہ ڈیڈی یہ کسی اور کی نہیں ہے، یہ تمہاری اور میری ماما کی ہے۔ دیکھا بیٹا یہ کیسا ممکن ہے؟ اے اللہ مجھے اتنی قوت عطا کر کہ میں اپنی قوم کا، اپنی بچیوں کو یہ پیغام پہنچا سکوں۔ اس نے کہا کہ جب آپ بیٹا یہ چھوڑ دیں، اس سے ڈسٹرب ہوتا ہے، کیوں؟ اس نے کہا کہ جب آپ کوئٹہ گئے تھے، یہ اس کی ویڈیو ہے، صادق سنجرانی صاحب تم بلوچ ہو، بہت بڑی قوم ہے تمہاری، تم نے اپنے طور پر، تم میری بیوی کو اپنی انٹی کہتے ہو، چاچی کہتے ہو، مجھے پورا یقین ہے کہ تم اصلی نسل کے ہو، اس لیے تم عزت اور احترام کرتے ہو۔ تم نے سپریم کورٹ کی جوڈیشل لاجز کے اندر اپنے سے بڑے سینیٹر کا، اپنی چاچی کا تحفظ کرنے کے لیے وہاں پہ انتظام کیا، اور مجھے بتایا کہ چونکہ سپریم کورٹ کا کوئی جج کوئٹہ کے اندر نہیں ہے، اس لیے تم یہاں پہ رہو گے۔ میری بیوی جو ایک محفوظ جگہ پہ ملک چھوڑ کے چلی چکی ہے، یہ میری آخرت سمایا تھا۔ میری پوتیاں جن کو میں نے امریکہ میں پیدا ہوئی یہاں پہ لے کے آیا، ٹروما اور سکار لے کے میرے اس ملک سے، میرے ملک کے باسیوں سنو، آج اپنے دادا کے اس ملک سے جو قائد اعظم نے بنایا تھا، ان کو مجبور کیا گیا، جس طرح بہت سارے لوگوں اوروں کو، کہ وہ ملک چھوڑ کے چلی جائے، اور انہوں نے اپنے دادا کو یہی چھوڑ دیا۔ میرے ملک کے لوگوں، جس شخص نے حرام نہیں کھایا، ملینوں $، میں نے اپنے اس ملک کے اندر آئے غریبوں، مسکینوں، بیواؤں اور یتیموں کا آسرا رہا، وکالت میں اعلیٰ کی، پارلیمنٹ میں 17-18 سال سے گزارے، کردار پہ خدا گواہ ہے، صبح تک کوئی جو میرے ارد گرد رہتے ہیں سارے جانتے ہیں کہ میری زندگی کا اور میری وائف کی زندگی کا معمول کہ 9 بجے ہم سوتے ہیں، 3:30 بجے اٹھتے ہیں، ساری زندگی۔ میں تو اپنے پروردگار سے سوال کر رہا ہوں، یا پروردگار یہ ملک پاکستان ہے، یہ ملک پاکستان ہے جس کے اندر ایک خاوند اور بیوی کا تقدس
میں حیران ہوں کہ فوج کی وردی میں ملبوس وہ درندے، وہ کالی بھیڑیں جو اس کام پہ معمور کی ہوئی ہیں کہ اگر اس کی کرپشن کی فائل نہیں ہے، اس کی کوئی غیر اخلاقی کوئی ویڈیو نہیں ہے، تو پھر اس کا اور اس کی بیوی کے جو ہے وہ نکال۔ سنجرانی صاحب، میں پاکستانی اور پٹھان ہوں، آپ بلوچ ہو، میں آپ کے گھر میں آیا، آپ نے میرا انتظام کیا۔ میں نہیں جانتا لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ ISI کے لوگوں سے تمہارا بیٹھنا اٹھنا جینا اس طرح ہے جس طریقے سے بدن ایک بدن ہوتا ہے۔ میں پورے میڈیا کے ذریعے، پارلیمنٹ کے ذریعے آپ کو درخواست دیتا ہوں کہ تمہاری چاچی کو اور تمہارے چاچے کو اس ملت اسلامیہ کے اندر اتنی گراوٹ کا شکار بنایا ہے۔ کیا کوئی میری بہن، میری بیٹی یہ سوچ سکتی ہے کہ اس کے گھر کے اندر اس کا اپنا باپ اور اس کی اپنی ماں، اور اس درد کو دیکھو کہ اگر وہ تصویریں باہر چلی جائیں۔ انہوں نے 9 بجے ظالموں نے ایک ان نون نمبر سے میری وائف کو ویڈیو بھیجی۔ میرے ملک کے لوگوں، میں تو 2001 کے اندر اس ملک میں آیا تھا کہ اس ملک کی خدمت کروں۔ اس ملک نے مجھے اتنا کچھ دیا، اتنی عزت دی، لیکن کیا ISI کی یہ کالی بھیڑیں جنہوں نے اس ملک کی روایات کو، اس ملک کے اخلاق کو، اس ملک کے کردار کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، سب ٹھیکے ان کے، لوگوں کو لڑاتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں۔ اور اللہ تیرا شکر ہے کہ میری پیاری بی بی جو نانی بھی تھی اور دادی بھی تھی، میری بہو اور میری 3 پوتیاں حفاظت سے یہاں سے نکل چکی ہیں۔ کس ملک سے؟ یہ افریقہ نہیں ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مطابق بنا۔ باجوہ صاحب، میرے خاندان کے کتنے لوگ سپاہی سے لے کر لیفٹیننٹ جنرل تک اس ملک کی خدمت کی، اور تمہارا اور میرا رشتہ کتنا قریب ہے۔ جب بھی ہماری حکومت کے ہماری کبھی ملاقات ہوئی، آپ نے ہمیشہ سواتی صاحب کے نام سے یاد کیا مجھے۔ میں نام نہیں لیتا اس میڈیا کے اوپر، لیکن آپ جانتے ہو کہ آپ کا ایک بہت بڑا قریبی میرے پورے خاندان کا اس سے کتنا قریبی تعلق ہے۔ 25-30 سال سے میرے کتنے خاندان کے لوگ آپ کے اس بڑے کے قریبی دوست ہیں۔ میں خود اس کا دوست ہوں، اور میں نے تو صرف چند دن پہلے یہ کہا تھا کہ باجوہ صاحب، ایاز نام کا اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے، لوگوں کی باتیں نہ سنیں، فہیم اور فیصل کی باتوں کو نہ سنیں، اس لیے خدا جانے کہ ان کالی بھیڑوں کا ایجنڈا کیا ہے۔ میرا ایجنڈا تو میرے ملک کے سپاہی سے لے کر جرنیل تک اس کی عزت کرنا ہے۔ امریکہ کے اندر جو ہے، جب ہمارے سارے وہاں پہ آپ لوگ ٹریننگ پہ افسر جایا کرتے تھے، میں ان کی خدمت کرتا تھا، ساری دنیا جانتی ہے۔ اور پیس فورس کے اندر آپ نے تو پوری دنیا میں اپنا نام پیدا کیا۔ میرا سپاہی، میرے ملک کا محافظ ہر روز سرحدوں پہ گرتا ہے، اور اس کے لیے ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ میری تو ٹویٹ دیکھو، جب کوئی شہید ہوتا ہے تو میں کیا کہتا ہوں، اور میرا قصور صرف یہ ہے کہ 16 ارب روپیہ میرے اس غریب ملک کا وہ معاف کیا گیا، اس پہ میں نے آپ کو ٹویٹ کی۔ وہ میرا تو قانونی اور آئینی حق ہے، اور کیا اس کا بدلہ یہ کافی نہیں تھا؟
کہ جب ایک آدمی کرپٹ نہیں ہے، اس کی کوئی فائل نہیں ہے، اس کی کوئی اخلاقی فائل نہیں ہے، دنیا جانتی ہے مجھے، تو پھر اس ماں سے، اس نانی اور دادی سے بدلہ لیا جائے۔ جن لوگوں نے یہ کیا، اس زمین پھٹ کیوں نہیں گئی؟ میں پوچھتا ہوں دانشوروں، وکلا اور ججز، زمین پھٹ کیوں نہیں گئی؟ اور کہاں پر؟ سپریم کورٹ کے جوڈیشل لاجز کوئٹہ کے اندر 20 اگست کو قرآن مجید دیکھو پڑھنے والوں، کیا کہہ رہا ہے میرا پروردگار آپ کے لیے اور میرے لیے کیا پیغام دے رہا ہے کہ اس وقت کے اندر جو ہے کسی کو اجازت نہیں ہوگی، اس لیے کہ بیوی اور خامن، اس کی تم ویڈیو بنا رہے ہو۔ قوم کا نوجوان کیا ان معصوم آرمی کے سپاہیوں سے لے کر جرنیل تک نفرت نہیں کریں گے کہ اسی وردی کے اندر یہ کالے بھیڑیے اس ملک کی اخلاقیات کو اتنا گرا دیا ہے، اتنا گرا دیا ہے کہ لوگوں کی زبانیں بند کرنے کے لیے یہ معصوموں کا قتل ملک سے اور ملک سے باہر بھی کرتے ہیں۔ میرے پاس تو سوائے عزت کے کچھ بھی نہیں تھا، اس ملک میں بڑا ہوا اور پھر سب کچھ اس ملک کو دے رہا ہوں۔ کون سا قصور تھا؟ اور اب تو اللہ کا شکر ہے کس طرح میری بیوی گئی ہوگی، جس کے ساتھ 16 سال کی عمر میں نے شادی کی، اپنی پسند کی شادی کی، جس نے میرے پوتوں کو، نواسوں کو نہیں بلکہ پوری فیملی کو، یتیموں اور مسکینوں کے لیے، اور 1 مہینے میں 10 دن وہ روزے رکھتی ہے۔ اس کی عزت کو ملک کے ججز اتنا آسان ہے، اتنا سستا سودا کیا ان ظالموں نے۔ اے میرے ملک کے میڈیا کے لوگوں، کب تک تمہاری زبانوں کے اوپر جو ہے تالے لگیں گے؟ کب تمہاری زبان کھلے گی اپنے اس ملک کے لیے؟ کیا ہو رہا ہے نیچے؟ باجوہ صاحب، کیا آج بھی آپ نہیں پوچھ سکتے کہ اس ملک کی ایک بیٹی، ماں، جو دادی بھی ہے اور نانی بھی، اس کو ملک چھوڑنے پہ کیوں مجبور کیا گیا؟ کیا قصور تھا اس کا؟ میرا قصور صحیح کہ میں نے ٹویٹ کیا، کیا قصور تھا میری بہو کا جو آپ کی بہو ہے؟ کیا قصور تھا میری پوتیوں کا جو میرے ملک کی اور آپ کی پوتیاں ہیں؟ باجوہ صاحب، اس ملک کے قوم کو بتاؤ کہ اس ملک کو کس ڈگر کے اوپر جو ہے ہم لے کے چل رہے ہیں، اور وہ کون لوگ اس پہ تلے ہوئے ہیں کہ پاکستان کا بچہ آرمی کی وردی سے نفرت کرے۔ اور میرے ملک کے لوگوں، جس وقت یہ نفرت پیدا ہوگی تو اندرون ملک اور بیرون ملک وہ لوگ جو اس میرے ملک کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا دفاع جو ہے ہماری فوج ہے، اور فوج تب طاقتور ہے کہ اس کے ساتھ عوام کھڑے ہوں۔ باجوہ صاحب، یہی بات تم نے کی، وہی بات میں کر رہا ہوں۔ اور جب عوام گریں گے، نفرت پیدا ہوگی، تو میرے اور آپ کے دشمن کا سینہ ٹھنڈا ہوگا، اور یہی وہ چاہتے ہیں کہ ملک شام بنے، لبنان بنے، عراق بنے، لیبیا بنے۔ سنجنانی صاحب، پھر کہتا ہوں،
میں تمہارے گھر کے اندر تھا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ سپریم کورٹ کے اس لاجز کے اندر بھی یہ کالے بھیڑیے باہر کی نہیں، میاں اور بیوی کے ساتھ جو ہے اتنا گراوٹ، اتنا غیر اخلاقی کام۔ اور کیا میرے ملک کی ساری بچیاں اور مائیں آپ سے نہیں پوچھیں گی کہ یہ کیا ہوا ہے؟ کیا میرے ملک کا مورخ جو ہے یہ نہیں پوچھے گا کہ ان بچیوں کو، ان ماؤں کو کیوں مجبور کیا گیا کہ ملک کو چھوڑے، اپنے ملک کو چھوڑے؟ میں اپنے وکیلوں سے کہتا ہوں، کہاں ہے تمہارا بار اور بینچ کا نظام؟ کب انصاف کے ترازو کے نیچے کھڑے ہو کر تم سچ کی آواز بولو گے کہ میں تو آخر وکیل بھی تو ہوں اور میں پارلیمنٹیرین سے، کب تمہاری تالوں کی زبانیں کھلے گی؟ اکراس دا بورڈ کب یہ تم بولو گے؟ اس سے بڑھ کر کوئی اور ظلم پاکستان کی تاریخ کے اندر اتنا گرا ہوا جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ میں قوم کی ماؤں کو کہنا چاہتا ہوں، قوم کی بیٹیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس ظلم کی آواز اب نہیں بند کر سکتے۔ اب ایک کام کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی میرا یہ عزم، حقیقی آزادی کا عزم، یہ بڑھتا رہے گا۔ میرے میڈیا کے لوگوں، تمہاری آواز پوری دنیا میں پہنچتی ہے۔ اب ان کے پاس ایک ہی حربہ رہ گیا ہے، وہ مجھے قتل کریں گے۔ میں بتا دیتا ہوں کہ میرا قاتل رانا ثناء اللہ ہوگا، میرا قاتل میجر جنرل فیصل ہوگا، میرا قاتل سیکٹر کمانڈر فہیم ہوگا۔ اور اگر باجوہ صاحب نے مہربانی کی اور ایاز کو جی ایچ کیو لے گیا تو اس وقت کا واقعہ بھی اور آج کا وقت کا واقعہ بھی، لیکن یہ آئی ایس آئی کے ان کالی بھیڑوں کے علاوہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ کہ ایاز جو ایف آئی اے کا ڈائریکٹر ہے، اس کے ساتھ وہ 3 آئی ایس آئی کی کالی بھیڑیں تھیں، جنہوں نے یہ ویڈیو بنائی، یہی آئی ایس آئی کی کالی بھیڑ ہے۔ اور مجھے اگر قتل کریں گے، میں اپنے موت کی دعا نہیں کر سکتا، میں خودکشی نہیں کر سکتا، حرام ہے۔ اس لیے اسی ملک کے اندر خدا کے فضل سے رہوں گا، اور اس ظلم کا، اتنا بڑا ظلم، جب آپ جائیں گھر میں سوچیں کہ کیا کبھی پاکستانی معاشرے کے اندر آرمی کے یونیفارم کے اندر ایسے بھی لوگ ہیں جو میرے ملک کی اس عظیم فوج کے اصلی دشمن ہیں؟ اور کیا باجوہ صاحب 5 منٹ کے اندر ان لوگوں کو انارتھ نہیں کر سکتے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کیا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس ملک کو ڈی اسٹیبلائز کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ مجھے یقین ہے کہ آپ کا یہ کیمرہ، آپ کی یہ قلم نہیں رکے گی، اس لیے کہ اگر رک گئی پھر کوئی اعظم سواتی، پھر اس کی پوتیاں، پھر اس کی بہو، اور پھر اس کی بیگم انصاف
لیڈی پاؤں رگڑ رگڑ کے دم توڑ دیں گی، اور پھر خدا جانے پاکستان آپ کی صحافت اور آزاد میڈیا کی آواز خدا جانے کیا ہوگی۔ میں کوئی سوال نہیں لوں گا، اس لیے کہ اس کا جواب ساری دنیا میں میری بیٹیاں مائیں سنیں گی، اور مجھ میں مزید سکت نہیں۔ یا پروردگار اگر واقعی اس ماں کیا ہے، اس باپ کیا ہے، میری پوتیوں کو جس کار کے ساتھ بھیجا گیا، تو پھر میرا پروردگار ظلم پہ اپنی بجلی گرا، اور میرے ملک کے لوگوں اٹھو۔ اگر اسی طریقے سے ہم نے بزدلی کا ثبوت دیا، اسی طریقے سے ہماری ویڈیو بنتی رہی اور ہم ضمیر کے سودے کرتے رہے، ان کے سامنے جھکتے رہے، تو خدا کی قسم نہ صحافت اس ملک کو بچا سکے گی، نہ پاکستان کی بہادر افواج، نہ ہی پاکستان کے عوام۔ پاکستان پائندہ باد۔